بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ابرار سعید۔ آج کی اس نشست میں میں دو خبریں جو کہ برننگ ایشوز ہیں ملک کی سیاست کے حوالے سے، ان پہ تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی خبر ہے جناب ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے، جس میں جمعیت علماء اسلام نے وفاقی شرعی عدالت میں ایک درخواست دی ہے کہ ہمیں بھی اس مقدمے کا حصہ بنایا جائے۔ جبکہ دوسری خبر ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان نے جو معاہدہ کیا تھا، پھر اس کی اپنے وفاق کو پورا نہیں کر سکے تھے اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھانے کی بجائے کم کر دی تھیں، تو اس کے حوالے سے پی ڈی ایم کا موقف تھا کہ اس سے اعتماد سازی میں فقدان آیا ہے پاکستانی ریاست اور آئی ایم ایف کے بیچ میں۔ جناب، جمعیت علماء اسلام نے وفاقی شرعی عدالت میں آلریڈی ایک درخواست پہ بحث ہو رہی ہے، ایک مقدمہ چل رہا ہے، وہ ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے۔ لیکن گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام پاکستان کے وکیل جناب کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک اپلیکیشن دی وفاقی شرعی عدالت میں کہ اس مقدمہ میں جمعیت علماء اسلام کو بھی شامل کیا جائے، جس پہ چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت نے بروقت اور مؤثر ریمارکس دیے اور فرمایا کہ جمعیت علماء اسلام چاہتی کیا ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی منظوری جمعیت علماء اسلام نے ہی تو قومی اسمبلی میں بیٹھ کے دی ہے، تمام ممبران نے اس کی حمایت کی ہے، اور اب یہاں عدالت میں آ کے اب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس مقدمے کا حصہ بنا کر، جو کہ اس ایکٹ کے خلاف یہ کیس چل رہا ہے، مدعی نے جو پٹیشن دائر کی ہے وہ اس ایکٹ کے خلاف ہے کہ اس ایکٹ کو ختم کیا جائے، تو آپ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب وکیل صاحب تو نہ دے سکے، لیکن حقیقتاً مولانا فضل الرحمان صاحب اگر خود عدالت میں موجود ہوتے تو یقیناً طور پر وہ 73 کے آئین کی دفعہ فلاں فلاں کی روح سے یقیناً اس کا جواب دیتے کہ جناب قومی اسمبلی میں ہم نے جو کچھ کیا اس کی وجہ مغربی ریاستوں کا دباؤ تھا، لیکن آپ کے پاس حاضر ہو کر، عدالت میں حاضر ہو کر ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ عوامی یعنی ووٹروں کا دباؤ ہے، تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم مغرب کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اپنے عوامی حلقوں میں اپنے ووٹرز کو راضی کرنے کے لیے اسلام فروشی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ اس مقدمے میں بھی شامل ہوں اور قومی اسمبلی میں اسی ایکٹ کی منظوری بھی دیں۔ دوسرا ایشو بھی اسی سے ملتا جلتا، اسی طرح کی اے فار کرائے فرام سچویشن ہے، وہ یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی جماعتیں عمران خان حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہی تھیں، تو ان کا کہنا تھا کہ عوام اور مہنگائی ایک دوسرے کی ضد بن چکی ہیں، اگر عوام کو بچانا ہے تو اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے عمران حکومت یعنی پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ اسی لیے تمام جماعتوں نے مل کر، بلکہ تمام طاقتوں نے مل کر جب تحریک عدم اعتماد پاس کر لی، اقتدار کا ہمہ پی ڈی ایم کے سر بیٹھ گیا، میاں شہباز شریف صاحب جناب وزیر اعظم بن گئے، تو پھر مہنگائی کنٹرول ہونے کی بجائے مہنگائی نے شوٹ پکڑ لی اور سروں سے اوپر گزر گئی، تو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے باہم مل کر ایک نیا بیانیہ گڑھا، اور اس بیانیے کے مطابق انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا گیا معاہدہ جس میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھانا تھیں، وہ بڑھانے کی بجائے کم کر دیں، اس لیے آئی ایم ایف اور ریاست پاکستان کے بیچ میں اعتماد سازی کے عمل کو انتہائی نقصان پہنچا، اور اب آئی ایم ایف اس بد اعتمادی کی وجہ سے انتہائی کٹھن شرائط عائد کر رہی ہے نئی حکومت کے ساتھ کسی معاہدے کے نتیجے پہ پہنچنے کے لیے۔ یہ بیانیہ گزشتہ 5 ماہ سے عوام الناس سن رہے ہیں، لیکن گزشتہ روز چند دن قبل تک پی ڈی ایم کی طرف سے وفاقی وزیر خزانہ جناب مفتیٰ اسماعیل صاحب نے ایک نیا انکشاف کر کے عوام کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ مفتیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ
میں نے بحیثیت وفاقی وزیر خزانہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق آئندہ سال جنوری فروری تک ہر ماہ 10 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا، لیکن موجودہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب، جن کی IMF کے حوالے سے سابقہ ٹریک ریکارڈ، ان کی ہسٹری پہلے بھی کوئی بہت شایان شان نہیں ہے، مشکوک ہے، انہوں نے آتے ساری IMF کے ساتھ ریاست پاکستان کا معاہدہ سائڈ پہ رکھ دیا ہے اور اس ماہ جو 10 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ اس پہ سوال تو بنتا ہے میاں شہباز شریف صاحب سے اور PDM کے تمام لیڈران سے کہ جناب عمران خان کی بدعہدی IMF کے ساتھ جو تھی اس کا تم ملک اور عوام نے بے تحاشا نقصان اٹھایا، بے شمار مہنگائی کو فیس کیا، لیکن اب جناب کی بدعہدی کا وزن، آپ کی بدعہدی کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کیا ایک بار پھر اس بدعہدی کے نتیجے میں عوام اسی طرح کی مہنگائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کیونکہ مجبوری ہے، یہ سوال آپ ہی سے بنتا ہے، PDM کے اکابرین سے ہی بنتا ہے، انہی سے ہی پوچھا جائے گا، کیونکہ اس وقت حکومتی سین میں عمران خان تو کہیں بھی نہیں ہے، تمام فیصلے آپ کر رہے ہیں یا آپ کی کیبنٹ، اور آپ کی کیبنٹ ہی عوام کو یہ برملا بتا رہی ہے کہ ہم بھی بدعہدی کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ ناظرین سوچئے گا بھی اور تیاری بھی پکڑیے گا کہ اگر یہی حکومت کے چالے اسی طرح کے رہتے ہیں تو مزید ایک طوفان نے مہنگائی آنے کو تیار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ اپنا کرم و فضل کرے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔